السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 68 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مردان خانہ اس وقت مرد مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ انواع کے کھانوں کی خوشبو مردان خانے کی تک آ رہی تھی۔ ظریف خانزادہ سب کے بیچ مردان خانے میں صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں باہم پیوست کیے ہوئے تھوڑا سا جھکتے اپنی آنکھیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے بے حد سفید ہاتھ، جس کی انگلیاں مخروطی لمبی سی تھیں، ہاتھوں پر نیلی ابھری ہوئی تھی وینز ہمیشہ نمایاں ہوتی تھی، آج بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے براؤن چاکلیٹی سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے سے تھے۔ نیلی آنکھوں کی رنگت سرخ سے تھی۔ گال پر زخم ہونے کی وجہ سے اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، جس سے اس کی سحر انگیز پرسنالٹی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ظریف خانزادہ کے سیاہ چمکتے شوز کا سول زمین پر ٹک ٹک کی ایک مخصوص آواز پیدا کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اضطرابی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اس کا دماغ اتنا ہی کسی آتش فشار مادے کی طرح پھٹ رہا تھا۔ اس کی کن پتی کی وینز بھی اب نمایاں ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا اور زمر خان کا آج نکاح تھا۔ وہ اسے کسی نے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ابھی 10 منٹ پہلے سے یہاں مردان خانے میں پتہ چلا تھا وہ اس کا اور زمر خان کا نکاح ہے۔ تب سے اس کا دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھی۔ اسے پوچھنے کی تو دور کی بات تک اسے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے ساتھ سب ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اس کے دماغ کی شریانیں جیسے پھٹ رہی تھیں۔ وہ زنیشا شاہ کے عشق سے عشق نہ بھی کرتا ہوتا پھر بھی سب اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ زمر خان کی منگ نہیں تھی، زمر خان اس کی منگ نہیں تھی۔ وہ سب اس کے رویے کے باوجود اس سے نکاح کر لیتا۔ اس کے اور زمر خان کے نکاح کی جب بھی بات ہوئی وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ہوئی۔ وہ زرقا خانم کو دو ٹوک لہجے میں کئی بار منع کر چکا تھا۔ آریان خان، تبریز خان زمر خان سے اس کا نکاح کرنے کے لیے زنان خانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کسی بارود کی طرح پھٹ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا اسے اس طرح ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ایسے کسی بھی صورت انکار نہ کر سکے؟ ظریف خانزادہ نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ پوری برادری یہاں موجود تھی۔ وہ اپنا نچلا بے دردی سے دانتوں تلے کچل گیا تھا۔ ظریف خانزادہ نے اپنی نم شکوہ کنہ نگاہیں زاویار خانزادہ پر گاڑی، جو اس کے سامنے ہی صوفے پر سیاہ شلوار قمیض پہلے کندھوں پر سیاہ مردانہ شال ڈالے رعونیت سے بیٹھے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں کوئی افسوس، کوئی شرمندگی تک نہ تھی، بلکہ وہ ظریف خانزادہ کا کوٹ کاٹدار سرد سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ظریف خانزادہ نگاہیں جھکائے زخمی سا مسکرایا تھا۔ یہاں زاویار خانزادہ کو ظالم سردار کی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کی سزائیں اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تھا۔ آج سے پہلے سے زاویار خانزادہ کبھی ظالم نہیں لگا تھا، صرف اپنا بڑا بھائی لگتا تھا جو سخت تھا، بڑا ہونے کی وجہ سے ان پر نظر رکھتا تھا، اسے ڈانٹ دیتا تھا۔ کتنی بار زاویار خانزادہ نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ وہ احترام اور ڈر کی وجہ سے برداشت کر جاتا تھا۔ احترام تو تھا، ڈر تو تھا۔ احترام تھا تو ڈر تھا۔ وہ کچھ بھی کہتا وہ جی کرتا رہتا تھا، ایسے ہی عزت کرتا تھا جیسے وہ تبریز خان کی کرتا تھا۔ مگر زاویار نے یہ سب کر کے اس کا دل کو فگار کر دیا تھا۔ ارتضیٰ خان کی ہر بات آج سچی ثابت ہو چکی تھی۔ وہ ظالم تھا، جابر تھا اور ہے۔ وہ اپنے ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلوں پر ڈٹ جاتا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے۔ اس نے اپنے ونی میں ایک مجبور بےکس لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اگر عائش کو ونی میں لے ہی لیا تھا تو یہ سلوک نہ کرتا۔ عائش کی گڑگڑاہٹیں اب ظریف خانزادہ کو اپنے سینے پر تازیانے کے طور پر لگ رہی تھی۔ جب وہ اس تکلیف سے گزر رہا تھا جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی، بے بسی کے عالم میں وہ خود کو کسی پنجرے میں جکڑے محسوس کر رہا تھا، کسی چکنجے میں جیسے اسے دبوچ لیا گیا ہو۔ ظریف خانزادہ آپ نم نگاہوں سے مردان خانے میں بیٹھے مہمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا تھا۔ اس کی نم نیلی نگاہوں پر کے پردوں پر زنیشا شاہ کا چہرہ ابھرا تھا۔ اس کے انابی لب مہم سا مسکرائے تھے۔ وہ اس کی روح میں رہتی تھی۔ وہ کیسے اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ نیو یارک کی سڑک پر اس کی کس یاد آئی تھی؟ اس کی شرابی نیلی آنکھیں، وہ اس کے گال پر پڑتا وہ گڑھا جس میں اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ سب کو کھو سکتا تھا مگر زنیشا کو نہیں۔ زنیشا شاہ اس کی زندگی میں نہ ہوتی، وہ شاید زمر خان سے نکاح خاموشی سے کر لیتا، مگر اب وہ کسی صورت اس سے دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ یہ زبان کیسے کسی عورت کے لیے قبول ہے کہہ سکتی تھی؟ زبان کٹ کر گر نہ جاتی؟ وہ فگار ہوتے اس کے ساتھ اپنی زخمی نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے 2 آنسو لڑکتے اس کے گال پر بہتے۔ وہ سب رشتے کھونے والا تھا۔ یہ پہاڑ، یہ کلام اب اس سے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا تھا۔
सांसें रहें या ना रहें वो जानता था ये कलाम अब छूट जाना था। ज़ावियार आलियान खान शायद इसे मौत के घाट उतार दें। वो मर सकता था मगर ज़नीशा शाह से धोखा नहीं कर सकता था। वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े अपनी नीली निगाहें छत पर गाड़े हुए था। टेबल पर रखा इसका फ़ोन बजता ही जा रहा था। ज़ावियार खानज़ादा अपने सामने बैठे ज़रीक खानज़ादा को खश्मगीन निगाहों से घूर रहा था। ज़रीक खानज़ादा के बजते फ़ोन की रिंग ज़ावियार खानज़ादा को अपने दिमाग पर हथौड़े की मानंद बजते महसूस हो रही थी। वो जानता था ज़रीक खानज़ादा के फ़ोन पर किसकी कॉल है। ज़रीशा आसमान शाह। वो ये नाम ज़ेरे लब लेते अपनी शॉल कंधों पर चटकते एक टांग दूसरी टांग पर रखते रऊनियत तकब्बुर से सोफे से टेक लगा गया था। वो सरदार ज़ावियार खानज़ादा था, अपने रिश्तों के मामले इंतहाई हसास। इसे वो कैसे लापरवाह हो सकता था। न्यूयॉर्क में किसी ज़नीशा आसमान शाह की जुल्फ़ों के असीर ज़रीक खानज़ादा को वो किसी सूरत इस ज़नीशा आसमान शाह का नहीं होने दे सकता था। ज़रीक खानज़ादा इसका भाई था, इसे हर सूरत ज़मर खान का होना ही था। वो जानता था ज़रीक खानज़ादा कलाम क्यों आया है। वो ज़नीशा शाह से निकाह करने के बाद करने आया था। 2 दिन से इसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था मगर बता नहीं पा रहा था। ज़ावियार खानज़ादा जानकर अनजान बनता रहा था। इसे इसी वक्त का इंतज़ार था। इसके कहने पर ही ज़रीक खानज़ादा ने इसे निकाह का छुपाया गया था। वो जानता था ज़रीक खानज़ादा अब किसी सूरत निकाह से इनकार नहीं कर सकता था। आज ही निकाह हो जाना था और वह ज़रीक के निकाह की तमाम तस्वीर ज़नीशा शाह को भेज देनी थी। ज़नीशा शाह से हमेशा के लिए जान छूट जाती, वो ज़रीक हमेशा के लिए ज़मर खान का हो जाता। ज़मर खान के लिए इसे ज़रीक खानज़ादा ही चाहिए था। वो किसी सूरत कम पर राज़ी न होने वाला मगरूर इंसान था। ज़मर खान इसकी बहन थी, इसके लिए आला खून, आला नस्ल, शान शौकत, बैंक बैलेंस, ज़मीन और जायदाद का मालिक इंसान चाहिए था और ज़रीक खानज़ादा से बढ़कर कौन हो सकता था। ज़ावियार खानज़ादा सोफ़े के सतह पर सर रखे छत पर अपनी बेपनाह पुरकशिश तकब्बुर से लबरेज आंखें गाड़ गया था। वो मुंह पर अपने मखसूस अंदाज में हाथ फेरते रऊनियत से मुस्करा रहा था। अल्तमिश खानज़ादा अपने सामने सोफे पर बैठे हुए ज़रीक खानज़ादा पर अपनी सुर्ख वहशतज़दा निगाहें टिकाए हुए था। इसके मजबूत हाथ की उंगलियों में पिस्टल दबी हुई थी जिसकी ट्रिगर होल में अब वो अंशत शहादत डाले इसे घुमाने लगा था। आंखें वहशतज़दा थी, दिल में भी वहशत की जद में आया हुआ था। ज़मर खान किसी सूरत किसी और की नहीं हो सकती थी। वो यहाँ किसी और की होती, वो यहाँ इसका दिल सीने से ही निकल जाता, सांसें थम जाती, रूह फड़फड़ा कर रह जाती। वो तो मरने के बाद भी इसे किसी और का बर्दाश्त नहीं होने दे सकता था। वो इस कदर इश्क करता था, वो जानता था, मगर किसी इतनी शिद्दत से इश्क करता था वो नहीं जानता था। वो इसे इस सुर्ख लिबास में ही ज़रीक खानज़ादा के सामने देखकर तड़प कर रेजा रेजा हो गया था। वो सुर्ख जोड़े में किसी और की होती तो क्या बचता इसके पास? कुछ भी नहीं। वो ज़िमर खान का दुआतशा रूप याद करके तिल तिल मर रहा था। सामने बैठे ज़रीक खानज़ादा को देखकर इसके अंदर आग के दरिया दौड़ रहे थे। वो इसकी तपिश में झुलस कर कब से राख हो गया था। बस अब इस राख में चिंगारियां उठने की देर थी। वो इसकी मोहब्बत, इसका इश्क, इसकी जुनूनियत इसके गाल पर तमाचों की सूरत में मार चुकी थी। आज रात ज़िमर खान अपना वजूद ज़रीक खानज़ादा को इसकी महरम बनकर सौंपेगी। कुछ घंटे सिर्फ कुछ घंटे में ज़रीक खानज़ादा की होकर से कमरे में इसकी बाहों में होंगी। इसके लफ्ज़ याद करते गाल पर मारे गए थप्पड़ों की गूंज और जलन बढ़ती जा रही थी। वह इसके सीने में खंजर उतार देती। वो उफ ना करता, इतनी शिद्दत से इश्क करता था मगर वो इसका इश्क ठुकरा कर आज किसी और का होने जा रही थी। वहाँ वो कबूल है कहती, यहाँ वो सामने बैठ ज़रीक खानज़ादा का वजूद गोलियों से छलनी कर देता। वो खुद को कातिल कहलवा सकता था मगर एक नाकाम आशिक नहीं। इश्क में खुददारी गवारा थी मगर इस इश्क पर किसी और की दस्तरस गवारा न थी। वहाँ वो कबूल है कहती, यहाँ इसका दम निकल जाता। इसका दम निकलने से पहले वो किसी और का दम निकालना चाहता था, वो ज़रीक खानज़ादा। वो हंसते हुए अपने सर सोफे की सतह पर रख के अपनी वहशत ज़दा निगाहें छत पर गाड़ गया था। इसकी वहशत ज़दा आंखों से खून टपक रहा था, लबों पर तल्ख नम मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। हाथ में पकड़ी पिस्टल पर इसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी। मर्दान खाने में आलियान खान और तबरेज़ खान निकाह खां के साथ दाखिल हुए। ज़रीक खानज़ादा के साथ सोफे के गिर्द बैठे थे। ज़रीक खानज़ादा सीधे होते अपनी सुर्ख आंखें सामने गैर मरे नुक्ते पर गाड़ गया था। निकाह खां आयात पढ़ रहा था। ज़रीक खानज़ादा खामोशी से लब भींचे बैठा हुआ था। ज़ावियार खानज़ादा सोफे पर सीधे होते अपनी सुर्ख आंखें ज़रीक खानज़ादा पर गाड़ गया था। ज़रीक के अंदाज पहली मर्तबा ज़ावियार खानज़ादा को खटकने पर मजबूर कर गए थे। अल्तमिश खानज़ादा अपने दिल पर हाथ रख के सोफे पर बैठा हुआ था। वो कबूल है कह चुकी थी और इसका सच में दम निकल चुका था। इसका जिस्म तूफानों के जद में आते किसी पतंगे की मानंद बिखर रहा था। वो कुछ लम्हों में किसी और की हो जाएगी। अल्तमिश खानज़ादा को अपना वजूद भर भर रेत की तरह लग रहा था। ज़रीक तबरेज़ खान, क्या आप 10 करोड़ हक महर के एवज़ ज़मर खान बल तबरेज़ खान को अपने निकाह में लेते हैं? निकाह खां की आवाज़ मर्दाने में गूंज रही थी।
التمش خانزادہ کو اپنی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلتا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خواب تو 1000 بار دیکھا تھا، الفاظ وہی جگہ، صرف ایک نام کا فرق تھا، زرق تبریز خان۔ کیا آپ 10 کروڑ حق مہر کے زمر خان ول تبریز خان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ مکمل سناٹے پر نکاح خان ایک بار پھر سے اپنے لفظ دہرا رہا تھا، مگر مردان خانے میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زرق خانزادہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا۔ مردان خانے میں چہ مگوئیاں بڑی تھی، تبریز خان آلیان خان کے چہرے سرخ ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ صوفے سے اٹھتے زرق خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ التمش کی گرفت ہاتھ میں پکڑی پسٹل پر مضبوط ہوئی تھی، وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ اس کی جان نکال کر رہے گا۔ قبول ہے، بولو۔ زاویار خانزادہ جھکتے دبی آواز میں غراتے ہوئے زرق خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ جواباً زرق خانزادہ اپنی سرخ آنکھیں زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ التمش خانزادہ کے سامنے اب زاویار خانزادہ کھڑا تھا، وہ پھولتی رگوں کے ساتھ پسٹل ہاتھ میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ آپ اپنے لفظ دہرائیں، زاویار خانزادہ کے نکاح خواہ کو دیکھتے حکمیہ لہجے میں کہا۔ تبریز خان، آلیان خان سرخ چہروں کے ساتھ زرق خانزادہ کو دیکھ رہے تھے۔ مردانے میں ہوکا عالم تھا۔ زاویار خانزادہ کے خوف سے اب سب دم سادے ہوئے تھے۔ زرق تبریز خان، کیا آپ 10 کروڑ حق مہر کے زمر خان ول تبریز خان کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ نکاح خواہ پھر سے اپنے لفظ دہرا رہا تھا۔ ابھی بھی مردان میں خانے میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بولو۔ زاویار خانزادہ اب زرق خانزادہ کو اپنی آہنی گرفت میں جبڑے سے دبوچ کیا تھا۔ زرق خانزادہ کے لبوں پر سزاہیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ اس کی میں جان لے لوں گا۔ آلیان خان اپنی جگہ سے اٹھتے مردان خانے کی دیوار میں ٹنگی بندوق اتارتے زرق خانزادہ کی طرف بڑھے تھے۔ لالا کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا ہے وہ، ہمارا بھتیجا ہے، وہ آپ کا اپنے خون کو ماریں گے؟ تبریز خان آلیان خان کی طرف بڑھتے اس سے بندوق چھیننے لگا تھا۔ مردان خانے میں اب شور شرابہ اٹھا تھا۔ بہت سے بزرگ حضرات آلیان خان اور تبریز خان کی طرف بڑھے تھے۔ یہ بغیرت ہمارا خون نہیں ہے، اس کی جان میں لے کر رہوں گا آج۔ آلیان خان تبریز خان سے بندوق کی نال چھڑوانے لگے تھے۔ قبول ہے، بولو۔ زاویار خانزادہ گرجتے ہوئے اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے زرق خانزادہ کی پیشانی پر رکھ گیا۔ زرق خانزادہ سٹل استزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ زخمی نگاہوں کے ساتھ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں اپنی سرخ نم زدہ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ گولی چلنے کی آواز پر سب نے اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ مردان خانے میں شور شرابے پر سہمے سے بیٹھے تھے۔ زرق خانزادہ نکاح سے انکار کر چکا تھا۔ زنان خانے میں سب کو پتہ چل چکا تھا۔ گولی کی آواز سنتے زرقہ خانم اپنے چہرہ چادر میں چھپاتے مردانے کی طرف بھاگی تھی۔ تبانہ خانم کی ہمت نہیں ہوئی تھی مردانے کی طرف قدم بڑھانے کی۔ آلیان خان کسی صورت ان کے چہرے سے سرکتا نقاب برداشت نہیں کرتے تھے۔ مردان خانے میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، انہیں مردان خانے میں تب بھی قدم رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے زنان خانے میں کھڑی تھی۔ کچھ بڑی عمر کی ادھیڑ عورتیں مردان خانے کی طرف بھاگی تھی۔ زمر خان دلہن کے لباس میں مردان خانے کی طرف تیزی سے بڑھی تھی۔ تم کہاں جا رہا ہے زمر؟ تبانہ خانم بدحواس ہوتے زمر خان کی طرف بڑھی۔ دیکھو تو صحیح مورے اپنا تماشا بنتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھو اس زاویار خانزادہ کا جھکا ہوا سر۔ زمر خان جیسے پاگل ہوتے چیخی تھی۔ زرق خانزادہ سے یوں سب کے سامنے 2 ٹکے کا کر گیا تھا۔ اس کے سامنے بھی تو کر گیا تھا جس کی ضد میں وہ نکاح کر رہی تھی، مگر اس کا ہی تماشا بن گیا تھا۔ پاگل مت بنو سمر، کیوں سب کے سامنے اپنے بابا اور لالا کا مزید تماشا بنانا چاہتی ہو؟ ویسے بازوں سے جکڑے دبی آواز میں غرائیں تھی۔ زنان خانے میں سب عورتیں آپس میں چہ مگوئیاں کرتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ تماشا میں نے نہیں، انہوں نے خود بنایا ہے۔ زرق کو کیا سمجھا تھا میری طرح بھیڑ بکری ہے؟ وہ مرد ہے جس کے پاس اختیار ہے۔ لالا کیوں بھول گیا کہ وہ حویلی کی بے بس عورت نہیں، مرد ہے۔ انہوں نے اپنا نہیں میرا تماشا بنایا ہے۔ زمر خان ہذیانی ہوتی چیخ رہی تھی۔ بکواس بند کرو، پتہ نہیں مردان خانے میں کیا ہوا ہے، کس کو گولی لگی ہے، تم فضول احمقانہ باتیں کر رہا ہے۔ تبانہ خانم غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ اللہ کرے گولی زاویار خانزادہ پر چلی ہو۔ زمر خان کی بد دعا پر تبانہ خانم کا ہاتھ اٹھتے زمر خان کا گال لال کر چکا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہارا جنازہ اٹھے زمر، ہمارا بیٹا کو بد دعا دیتی کیا بگاڑا ہے اس نے تمہارا؟ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے تمہارا لیے کر رہا ہے۔ تبانہ خانم اسے دونوں بازوں سے پکڑے جھنجھوڑ گئی تھی۔ یہ اچھا کیا ہے میرے ساتھ لالا نے، مجھے کسی کا انچاہا ہمسفر بنانے جا رہا تھا، میرا یعنی زمر خان کا تماشا بنا دیا، ذلیل کر دیا۔ آپ کہتی ہیں میرا کیا بگاڑا ہے؟ لالا کی وجہ سے میں باہر پڑھنے کے لیے نہ جا سکی۔ وہ مرینا تو چلی گئی کیونکہ میرا لالا زاویار خانزادہ تھا۔ یہاں بھی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینے دیا کیونکہ وہاں لڑکے پڑھتے تھے۔ یہاں کے عام سے کالج میں پڑھ رہی ہوں صرف اس زاویار خانزادہ کی وجہ سے۔ ہر بات میں روک ٹوک، اس سے دوستی کرو، اس سے نہ کرو۔ دم گھٹتا ہے یہاں میرا۔ میرے خواب نہ پورے ہونے کی وجہ صرف زاویار خانزادہ ہے۔ زمر خان بنا کسی کی پرواہ کیے گلا پھاڑ کر چیختے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تبانہ خانم چکراتے وجود کے ساتھ وہاں کھڑے بے بسی سے رونا شروع ہو چکی تھی۔
زمر مردان خانے کی طرف بڑھی تھی۔ لاؤنج میں مردوں کا جھمکٹا بنا ہوا تھا۔ زرکا خانہ میں کونے میں کھڑی رو رہی تھی، چیخوں پکار جا رہی تھی۔ زمر خان اپنے حواس کھوتے مردانے کی طرف بڑھی تھی کہ التمش خانزادہ جو ایک کونے میں سنجیدگی سے کھڑا تھا، وہ زمر خان کو دلہن کے لباس میں ادھر آتے دیکھتے جبڑے بھینچتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لڑکی اس کی رگوں میں دوڑتا خون بھڑکا کر رکھ دیتی تھی۔ اسے ادھر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے وجود میں گولیاں ضرور اترتی۔ وہ آخر کرنے کیا آئی تھی مردان خانے میں؟ وہ ہیوی سرخ لہنگا چولی میں ملبوس تھی، دلہن کی طرح سجی سوری، جیولری پہنے اپنے دو آتشہ روپ کو مزید بھڑکائے ہوئے تھی۔ وہ اس کے روپ میں صرف اپنے لیے بنا سنورا دیکھنے کا تمنائی تھا۔ وہ کسی اور کے لیے سجی سوری دیکھ کر التمش خانزادہ کو اپنا آپ کسی تارپول میں لپٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے زمر خان کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے سب کی نظریں اس پر پڑتی، وہ اس کی طرف بڑھتے سے کلائی سے جکڑے مردانے میں بنی ایک طرف راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ پاگل بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ التمش اسے اپنے قریب کرتے اس کے منہ پر ہاتھ جماتے اسے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ زمر خان اپنے لبوں سے اس کا ہاتھ ہٹاتے مچل اٹھی تھی، کسی اور کے لیے سجی سوری تھی، مگر آپ کا یہ دو آتشہ قاتلانہ روپ نظر بھر کر دیکھنا میرا ہی مقدر ٹھہرا ہے۔ وہ زمر خان کے سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھتے بھاری آواز میں بولا تھا۔ زمر خان مشتعل ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا گئی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ زمر خان گہرے سانس لیتی دیوار کے ساتھ چپکی سے قہربار نگاہوں سے گور رہی تھی۔ زمر بی بی، آپ کی جان بہت قیمتی ہے، کیوں چاہتی ہیں جو گولی آپ کا مقدر نہیں، آپ اس کی حقدار ٹھہریں۔ کون مارے گا مجھے گولی؟ تم مارو گے؟ دو ٹکے گا گارڈ زاویار خانزادہ، جس کی وجہ سے میں ذلیل و خوار ہو چکی ہوں۔ تمہارا مارا ہوا تھپڑ کم تھا جو بھرے مجموعے میں میرا تماشا بنا دیا۔ جانتے ہو کس کی وجہ سے ہوا یہ؟ تمہارے ظالم خان کی وجہ سے ہوا، جس کی تم کٹ پتلی ہو۔ وہ زخمی شیرنے کی مانند بلبلا اٹھی تھی۔ زمر بی بی، میرا عشق، میری سچی محبت آپ کو کبھی نظر نہیں آئی؟ اپنی انا کو مار کر میں خان کی چوکری کرتا ہوں؟ التمش خانزادہ نے زخمی لہجے میں سوال کیا۔ اوہ، تو التمش خانزادہ کی زاویار خانزادہ کے لیے محبت چھوٹی ہے، تم میرے لیے اس کی غلامی کرتے ہو؟ وہ استزائیہ مسکرائی تھی۔ نہیں، جھوٹی خان کے لیے نہیں، جھوٹی خان کے لیے جان نہیں دیتا، اور آپ کے لیے اپنی انا کا قتل کرنا التمش خانزادہ پر فرض، نمازوں کی طرح فرض ہو چکا ہے۔ التمش خانزادہ کا ہاتھ اس کے سرخ یاقوتی لب کا کارنر کو چھو گیا تھا۔ جہاں زخم نظر آ رہا تھا اس کا ہاتھ نفرت سے چھٹک گئی تھی۔ زمر خان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ محبت عشق کیا ہے التمش خان؟ میں مسکرا کر یہاں کے کسی ملازم کو دیکھ لوں، میرے لیے گولی اپنے سینے پر کھانے کو تیار ہو جائیں گے۔ تم جیسے عاشق گلی محلے چوباروں پر ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ زمر خان کے لفظوں پر التمش کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے مردانے کے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے تیزی سے دوسری طرف بڑھ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے اس زاویار خانزادہ کا گریبان پکڑ کر پوچھتا ہے مجھے یوں بے مول کیوں کیا؟ وہ ہچکیوں سے روتے جا رہے تھے۔ زرک نے جو کیا اسے اپنے پندرار اپنی ذات کی دھجیاں اڑاتے محسوس ہو رہا تھا۔ التمش کا یوں حق جتانا اسے مزید پاگل سا کر گیا تھا۔ وہ اسی لیے تیزی سے مردان خانے کی وسط میں بنے ایک اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا کوڑا باہر سے کھولتے وہ زمر خان کو اندر داخل کر گیا تھا۔ التمش، وہ لڑکھڑاتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی، آپ کو اپنی جان پیاری ہو یا نہ ہو، مگر مجھے آپ کی جان، آپ کی عزت خود سے زیادہ عزیز ہے۔ اب یہ دروازہ تب کھلے گا جب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ زمر خان جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر چکا تھا۔ دروازہ کھولو التمش، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ دروازہ دونوں ہاتھوں سے پیٹتے روتے ہوئے چیختی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ دروازے سے ٹیک لگائے مضطرب انداز میں سگریٹ سلگائے لبوں سے لگا گیا تھا۔ تم میری نفرت کے قابل ہو، تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میرا بس چلے تمہارے سینے میں درجن بھر گولیاں اتار دوں۔ میرے خوابوں کے قاتل ہو تم التمش خان۔ وہ ہچکیاں بھرتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی۔ کون سے خواب ہیں زمر بی بی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ گولی تبریز خان کے پیٹ میں پیوست ہوئی تھی۔ زرک خانزادہ، زاویار خانزادہ تبریز خان کی طرف بڑھے وجود کی شدت سے چیخ رہے تھے۔ آلیان خان انہیں جلدی سے اپنے مضبوط باہوں میں تھام گئے تھے۔ بابا، زرک خانزادہ نے تڑپتے ہوئے انہیں پکارا، اس کو ہمارا نظروں سے دور کر دو۔ تبریز خان درد اور غصے کی شدت کی ملی جلی کیفیت سے چیختے اپنے حواس کھو چکے تھے۔ آلیان خان، باقی مرد حضرات سب ان کے گرد کھڑے تھے۔ تبریز خان کو ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شامل خان، گاڑی نکالو۔ آلیان چیختے تھے۔
आलियान जावियार खानजादा तबरेज़ खान के बेहोश वजूद को उठाते मर्दान खाने के बाहर की तरफ बढ़े थे। वो लोग तबरेज़ खान को गाड़ी में डालते गाड़ियों में बैठते निकल गए थे। जरी खानजादा भी जल्दी से कारपोर्च की तरफ भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठा था। इसकी गाड़ी अब कलाम की सड़कों पर तंदोतेज अंदाज में भाग रही थी। वो अपनी नम आंखें बाजों से रगड़ते तंदोतेज ड्राइव कर रहा था। डैशबोर्ड पर रखा इसका मोबाइल बज उठा था। जनीशा शाह की वीडियो कॉल आ रही थी। वो दिन में कोई 32 मरतबा वीडियो कॉल करती थी। जरीक खानजादा ने फ़ोन डैशबोर्ड से उठाए काट दिया। जनीशा की अब की बार ऑडियो कॉल आना शुरू हो चुकी थी। ज़रीक खानज़ादा ने इसकी कॉल रिसीव करते फ़ोन कान से लगाया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मैं फ़्री नहीं हूँ। हो सके तो मुझे कुछ घंटे कॉल ना करना, मैं खुद तुमसे कांटेक्ट करूंगा। वो जनीशा शाह के बोलने से पहले अपनी बात मुकम्मल करते फ़ोन बंद कर चुका था। इसकी गाड़ी अब ऊंची नीची सड़कों पर फराते भर रही थी। तबरेज़ खान की जान खतरे से बाहर थी। इनके होश में आने पर जावियार आलियान इनके कमरे की जाने बढ़े थे। ज़रीक खानज़ादा भी तेज़ी से इनकी कमरे की जाने बढ़ा था। इसको यहाँ से निकालो, ये हमारा बेटा नहीं है जिसको हमारा इज्जत का परवाह नहीं। तबरेज़ खान गम और गुस्से से चीखे थे। आलियान खान जावियार खानज़ादा सिर्फ तने हुए चेहरों के साथ खड़े थे। पूरे बरादरी में इनकी इज्जत का तमाशा बन चुका था। बाबा, मैं मूरे को कितनी बार मना कर चुका था। ज़रीक खानज़ादा नम आवाज़ में बोला था। जावियार खानज़ादा आगे बढ़ते पूरी कुव्वत से ज़रीक खानज़ादा के गाल पर थप्पड़ जड़ चुका था। तुम होते कौन हो मेरी बहन को मना करने वाले? जावियार खानजादा ज़रीक खानजादा को गिरबान से जकड़े तैश आलम से गुर्राया था। ज़रीक खानजादा लत खींचे जावियार खानजादा को सिर्फ आंखों से देख रहा था। तबरेज़ खान अपने पेट के जख्म पर हाथ रखे ज़रीक खानजादा और जावियार खानजादा को देख रहे थे। आलियान खान तबरेज़ खान के चेहरे पर तकलीफ के आसार देख के जावियार खानजादा की तरफ बढ़ते। इसके हिसार से ज़रीक का गिरबान छुड़वा गए थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से ज़रीक, वरना धक्के देकर तुम्हें निकालूंगा हवेली में। मैं अब तुम्हारी शक्ल ना देखूं, वरना जान से मार डालूंगा। जावियार खानजादा ज़रीक को खूंखार निगाहों से देखते हुए कमरे से वॉकआउट कर गया था। बाबा, ज़रीक खानजादा इनकी तरफ बढ़ा था। मेरे लिए तुम मर गए हो ज़रीक, मेरे लाला से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। सिमर मेरी बेटी है जिसके साथ तुमने ये किया। दफ़ा हो जाओ। तबरेज़ खान गुस्से से बोलते अपनी आंखों पर हाथ रख गए। ज़रीक कुछ पल इन्हें देखता रहा, फिर अपनी नम आंखें बाजू से रगड़ते कमरे से निकलते तेज तेज कदमों से बाहर की जाने बढ़ा था। वो जल्द से जल्द अब यहाँ से जाना चाहता था। सब रिश्ते छूट छूट भी गए थे। जनीशा शाह तो थी इसके पास। वो तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। इसकी वास्कोट की पॉकेट में पड़ा इसका मोबाइल फ़ोन बीप बजी थी। ज़रीक खानज़ादा ने फ़ोन निकालते चेक किया। इसे जनीशा शाह की तरफ से इसे कुछ तस्वीरें मौसूल हुई थी जो किसी बेहद हैंडसम से लड़के की थी। Dad has chosen his boy for me and he has accepted all of Dad's conditions. I'm inviting you to my wedding. Mr. Zarek Khanzada, good to see you. Bye forever. डैड ने ये लड़का मेरे लिए पसंद किया है। ये डैड की हर शराइत मान चुका है। मैं तुम्हें अब अपने निकाह में आने के लिए इनवाइट करती हूँ मिस्टर ज़रीक खानज़ादा। जनीशा का मैसेज पढ़ते उसके लड़खड़ाते कदम मजीद लड़खड़ाते वो बेयकीन हुआ था। ज़रीक ने जल्दी से इसे जनीशा शाह का नंबर डायल किया। आह, ऑफ आने पर वो गम और गुस्से से पागल होते मोबाइल फ़ोन दीवार पर मारते तोड़ चुका था। जावियार खानजादा जनान खाने के लाउंज में गुस्से से टहल रहा था। तवाना खानम जरका खानम सोफे पर बैठी थी। जरका खानम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मेहमान सब चले गए थे। जिमर खान अपने कमरे में थी। वो अपने हाथ में पिस्टल पकड़े गुस्से से टहलते जरीक खानजादा का इंतजार कर रहा था। जो आज जरीक ने किया वो जैसे जैसे सोच रहा था वैसे वैसे इसके शरियानों में दौड़ता खून भड़क रहा था। जरीक खानजादा दाखिली दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था। जावियार खानजादा तेजी से इसकी तरफ बढ़ते इसके सीने पर पिस्टल रख गया। क्यों किया तुमने ऐसा जरीक? भाई हो मेरे, तुमने भाई होते पूरी बरादरी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्या कमी थी मेरी बहन में? जावियार खानजादा ने इसके सीने पर पिस्टल रखते गरजते हुए पूछा था। जावियार जरका खानम सोफे से उठते तेजी से जावियार की तरफ बढ़े। रुक जाए मोरे, पास ना आइएगा, चलाने दे इन्हें गोलियां, उतारने दे मेरे सीने में गोलियां। जरीक खानजादा जरका खानम को रोकते जावियार खानजादा की आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गया था। उतार दूंगा गोलियां तुम्हारे सीने में सरदार जावियार खानजादा, सजा देने के पीछे नहीं हटता। जावियार खानजादा ने इसके सीने पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया था। सरदार जावियार खानजादा नहीं, जालिम जाबर सरदार जावियार खानजादा सजा देने से पीछे नहीं हटता। जरीक खानजादा नमसा हंसा था। खानजादा जरका खानम को रोकते जावियार खानजादा की आंखों में अपनी नीली आंखें गाड़ गया था। उतार दूंगा गोलियां तुम्हारे सीने में सरदार जावियार खानजादा, सजा देने से पीछे नहीं हटता। जावियार खानजादा ने इसके सीने पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाया। सरदार जावियार खानजादा नहीं, जालिम जाबिर सरदार जावियार खानजादा सजा देने से पीछे नहीं हटता। जरीक खानजादा नमसा हंसा था। लाला, जुल्म किसे कहते हैं? गैर मुसफाना गैर जामदार फैसले करना भी जुल्म है। किसी को कैद में रखकर इस पर तशद्दुद करना सिर्फ जुल्म नहीं होता, किसी को बेबसी का एहसास दिलाना भी जुल्म है। लाला, मेरे बहाव पे आप मेरे निकाह का फैसला कैसे कर सकते हैं? जरीक खानजादा ने टूटे बिखरे लहजे में सवाल दागा।
کیونکہ تم بھائی ہو میرے، زمر خان کو تمہیں سونپنا چاہتا تھا۔ بتاؤ کون ہے تمہارا سو تمہارے سوا جس کو میں اسے سونپتا؟ زاویار خانزادہ نے جواباً اس کا گریبان پکڑے سے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ یہ سب کچھ مجھے بتایا کیوں نہیں لالا؟ میری مرضی کیوں نہیں پوچھی؟ زمر میری منگیتر نہیں تھی لالا جو بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ اس کا نکاح طے کر دیا۔ ایسے بھی کیا مجبوری تھی لالا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ تم میری بہن کے کردار پر شک کر رہے ہو؟ زاویار خانزادہ اس کی بات پر بھڑکتے ہوئے اس کے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ گیا تھا۔ شک نہیں کر رہا لالا، مگر میری کنپٹی پر بندوق کی نوک رکھ کر کیوں نکاح پڑھوایا جا رہا تھا؟ کیا مجبوری تھی لالا؟ کیا طوفان آ گیا تھا جو یہ سب کیا؟ وہ گہرے سانس لیتے چیخا تھا۔ تم کیا چاہتے تھے؟ میں تمہیں زنیشا عثمان شاہ سے نکاح کرنے دیتا جس کے لیے تم بھاگ بھاگ کے کلام آئے؟ زاویار خانزادہ اس کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ وہ زاویار خان کے لبوں سے زنیشا شاہ کا نام سنتے حیران سا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے جیسے اسے سب سمجھ آیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی، سب سمجھ آ گئی لالا، مجھے سمجھ آ گئی تھی لالا۔ وہ اپنے کالر ایک جھٹکے سے زاویار خانزادہ کی گرفت سے چھڑواتے کلیپنگ کرتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ مجھ سے میری محبت میری زندگی جدا کرنا چاہتے تھے اور کہتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ درد و کرب سے چیخا تھا۔ تیری زندگی میں کل کی آئی لڑکی ہم سب سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ زاویار خانزادہ زخمی لہجے میں بولتے سزاہیہ مسکرایا تھا۔ آپ سب بھی عزیز ہیں، وہ بھی عزیز ہے لالا، بے حد محبت کرتا ہوں اس سے۔ معاف کر دے مجھے لالا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ معاف کر دے جو بھی کیا، مگر زنیشا میری زندگی ہے۔ ظریف خانزادہ نے نم لہجے میں اپنے ہاتھ زاویار خانزادہ کے آگے جوڑے تھے۔ تمہیں معاف نہیں کر سکتا؟ تم ہاتھ کیوں جوڑ کر کھڑے ہو؟ مجھے سب پتا ہے، جائیداد لینے آئے ہو تمہیں پوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ زاویار خانزادہ نے اسے تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ ظریف نے حیران ہوتے زاویار خانزادہ سے سوال کر بیٹھا۔ مجھے سب پتا ہے ظریف، تمہاری طرح میں آنکھیں بند کر کے نہیں سوتا۔ میرے رشتے مجھے جتنی مرضی تکلیف پہنچائیں مگر میں ان سے لا تعلق نہیں ہوتا۔ کیسی تکلیف لالا؟ کس نے پہنچائی آپ کو تکلیف؟ تکلیف آپ نے پہنچائی ہے اپنے رشتوں کو، پھر وہ چاہے عائش کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو یا میرے ساتھ۔ ونی میں لے کر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کچھ اندازہ ہے؟ وہ ایسی نہیں تھی جو آپ نے اس کا حال کر دیا، اس کی شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دیا، اور کہہ رہے ہیں آپ کے رشتوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ظریف خانزادہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ ظریف خانزادہ کے منہ سے عائش کا نام سنتے زاویار خانزادہ تیش و عالم سے اس کی طرف بڑھتے اسے گریبان سے جکڑے اس کے جبڑے پر مکوں کی بارش کر دیا تھا۔ نام کیسے لیا اس کا تم نے؟ سردار زاویار خانزادہ کی عورت کا نام کیسے لیا تم نے؟ وہ اپنی پوری قوت لگائے ظریف خانزادہ کے چہرے پر مکوں کی بارش کرتا جا رہا تھا۔ عائش کچن سے قہووں کی پیالیوں کی ٹرے لے کر نکلی تھی۔ اس وقت سب کو قہوہ دینا اس کی ڈیوٹی تھی۔ تمام ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ وہ کچن کے برتن دھوتے اب فارغ ہو کر سب کے لیے قہوہ لے کر آئی تھی۔ زاویار کو غصے میں دیکھ کر وہ کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ مردانے میں گولی چلی، وہ بھی سب کہہ رہے تھے زاویار نے چلائی۔ وہ تب سے ایسے ہی ڈر رہی تھی۔ رات ہونا باقی تھی۔ زاویار پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ زاویار خانزادہ ظریف کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کے ناک سے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ سے مار کھا رہا تھا مگر جواباً پلٹ کر وار نہیں کیا تھا۔ تبانہ رکو، اسے یہ ہمارا بیٹا کو مار دے گا، زرکا خانم نے روتے ہوئے تبانہ سے کہا جو خود کھڑی ہوئی رو رہی تھی۔ زاویار کے بے رحم وار پر درد سے چیخا تھا۔ عائش کے ہاتھوں سے قہوے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ لاؤنج میں کانچ چنکا کے ٹوٹنے کی آواز گونجی تھی۔ زرکا خانم اب کی بار برداشت نہیں کر سکی۔ وہ زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ ہٹ جائیں تائی جان، آپ ہمارے بیچ میں نہیں آئیں گے۔ زاویار خانزادہ نے زرکا خانم کو دور دھکیلا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑ آئی تھی۔ ظریف خانزادہ زرکا خانم کی طرف بڑھتے اسی لمحے زرکا خانم کو اپنی مضبوط باہوں میں سنبھال گیا تھا۔ بس لالا، بہت ہو گیا۔ وہ چیختے ہوئے زرکا خانم کو اپنے بازو کے حلقے میں سمیٹ گیا تھا۔ میرے بابا وہاں اسپتال میں پڑے ہیں۔ آپ کے بابا نے میرے بابا پر گولی چلا دی۔ مجھے مار مار کر آپ نے بے رحمی سے زخمی کر دیا۔ میرے مورے کو آپ نے دھکا دیا۔ یہ حویلی، یہ زمین، یہ جائیداد سب آپ کے نام کر گئے، اور کتنی زیادتی کریں گے میرے ساتھ، میرے مورے بابا کے ساتھ۔ ظریف خانزادہ زرکا خانم کو اپنے سینے سے لگائے چیخا تھا۔ زیادتی کی ہے میں نے؟ زاویار خانزادہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ میرے بابا یعنی عالیان خان صرف میرا بابا ہے۔ زاویار اب تلخی سے ہنسا تھا۔ جس باپ کے لیے تمہارے دل میں بہت پیار امڑ رہا ہے، گنتی کے چند دن وہ تمہارے اور تائی جان کے پاس رہا ہے۔ میرے بابا عالیان خان نے تمہیں اتنا پیار کیا، اب وہ میرا بابا ہو گیا؟ زاویار طنزیہ مسکرایا تھا۔ داجی نے میرے نام جائیداد کیوں کی؟ یہ جا کر اپنے باپ سے پوچھو۔ زاویار خانزادہ نے سزائیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں کی؟ ظریف نے نم لہجے میں سوال کیا تھا۔ زاویار نہیں، زرکا خانم نے روتے ہوئے اسے روکا تھا۔ جس گاڑی میں معظم خان یعنی ہمارے تائی جان کے پہلے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ گاڑی تبریز چچا کی تھی۔ زاویار خانزادہ کی بات پر زرکا خانم ظریف کے سینے میں منہ چھپائے رونا شروع ہو چکی تھی۔ ظریف بے یقینی سے خون میں لت پت سا سن رہا تھا۔ اس کے جبڑوں
اس کے ناک سے خون بہہ رہا تھا، یعنی داجی کو لگتا تھا معظم تایا کا ایکسیڈنٹ میرے بابا نے کیا۔ زرِ خانزادہ نے لڑکھڑاتے لہجے میں سوال کیا۔ زاویار خانزادہ جواباً سزائیہ مسکرایا تھا۔ اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرے بابا قاتل ہیں؟ وہ زاویار کی مسکراہٹ پر زخمی لہجے میں بولتے زخمی سا ہنسا تھا۔ نہیں چاہیے وہ جائیداد مجھے، کچھ نہیں چاہیے آپ سے، نہ معافی نہ جائیداد۔ بڑا بھائی سمجھ کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے کیا گیم کھیلی میرے ساتھ یہ سب کیا، میرا موبائل چیک کیا، اور جب آپ کو پتہ چلا میں آپ سے جائیداد مانگوں گا تو آپ نے میرا نکاح زمر کے ساتھ طے کر دیا۔ اچھی چال چلی آپ نے لالا۔ وہ زرکا خانم کو اپنے بازوں کے حلقے سے جدا کرتے زاویار کے مقابل آیا۔ سردار زاویار خانزادہ دوگلی کمینی فطرت نہیں رکھتا کہ اس جائیداد کے لیے وہ یہ سب کچھ کرو جس کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں۔ اپنے زمر کے لیے تجھ سے بہتر کسی کو نہیں پایا تھا، اس لیے یہ سب کیا، مگر جو تم نے کیا ہے اس کے لیے تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی۔ ارتضیٰ خان کی جدائی سہ سکتا ہوں تو تیری بھی سہ لوں گا، اور آج سے تو میرے لیے مر گیا۔ زاویار خانزادہ زرِ خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنی مکمل بات کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار خانزادہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے زخم صاف کرنے لگا، جن سے ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کئی زیادہ دل میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سے بے حد محبت کرتا تھا، سارا بچپن ایک جگہ ہی کمرے میں گزارا تھا۔ تبریز خان حویلی آتا ہی نہ تھا۔ زاویار، آلیان، ارتضیٰ خان، ان کے درمیان ہی تو ساری زندگی گزاری تھی۔ کچھ سالوں سے سب سے دور رہا تھا، مگر ان پہاڑوں کو، کلام کو بہت زیادہ مس کرتا تھا۔ دنیا کا فاسٹ بائیکر بننا اس کا خواب تھا، وہ اسے ہی اپنے کریئر کے طور پر لے کر آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ دن بدن اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس شہرت کی چکا چوند میں وہ اپنے ملک اپنوں سے دور رہا تھا، مگر دل سے دور نہ تھا۔ مگر آج زاویار کی باتوں سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ زرک نے اپنی ویسٹ کوٹ ٹھیک کرتے اپنا موبائل اپنی پاکٹ میں تلاش کرنا چاہا، جسے وہ گاڑی میں پورے راستے ٹھیک کرتے آیا تھا۔ دل و دماغ اس آفاق محبوبہ میں اٹکا ہوا تھا جو اس کی جان لمحوں میں نکال کر رکھ دیتی تھی۔ وہ موبائل کی ڈیمو اسکرین کے ساتھ اسے ایک بار پھر سے آن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے زنیشا شاہ سے رابطہ کرنا تھا، سفر کٹھن بھی تھا، لمبا بھی، اس تک پہنچتے ٹائم لگنا تھا۔ اس کی منت سماجت کرنی تھی، وہ تب تک کسی اور کی نہ ہو جائے، ورنہ وہ دوسرا سانس نہیں لے سکے گا۔ ٹوٹا موبائل ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ وہ چیختے وہ موبائل فون زمین پر مارتے اسے توڑ چکا تھا۔ زرکا خانم صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ معظم خان کی یاد نے اور ان کی موت نے ان کا دل زخموں سے بھر دیا تھا۔ وہ ان کی محبت تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہ پا رہی تھی۔ تبریز خان کا نہ وقت ملا تھا، نہ محبت ملی تھی، تو کیسے ان سے محبت ہو پاتی؟ تبانہ خانم زرکا خانم کے پاس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ عائشہ اپنی جگہ سٹل تھی، وہ اندر جائے یہاں کھڑی رہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زاویار کے غصے سے اس کی جان درس رہی تھی۔ زاویار خانزادہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلتے زرک خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے۔ وہ یہ پیپرز ہیں جن میں تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے نام کر چکا تھا، زمر سے نکاح کے بعد تمہارے حوالے کر دینی تھی۔ زاویار خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے وہ پیپر زرک خانزادہ کے منہ پر مار گیا تھا۔ پیپر زرک خانزادہ کے چہرے پر لگتے زمین پر گرے تھے۔ زرک خانزادہ نم سرخ آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہ کہہ سکا تھا کہ اسے جائیداد نہیں چاہیے، کیونکہ اسے جائیداد چاہیے تھی۔ اسے یہ جائیداد چاہیے تھی۔ جاؤ، یہ جائیداد زنیشا کے نام کر لو، اس کی شرط پوری کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، شرطوں کے نام پر کوئی بھی رشتہ قائم کرنا ایسا ہے جیسے ریت کے محل کھڑے کرنا۔ زنیشا اور اس کے باپ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں میں نہیں جانتا۔ اگر تم جاننے کی کوشش کرتے تمہیں شاید سمجھ آ ہی جاتی، مگر تم تو اپنے دل کے ساتھ دماغ بھی اسے دے چکے ہو۔ زاویار خانزادہ طنزیہ لہجے میں بولتے تنزیہ مسکرایا تھا۔ شکریہ لالا، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ زمین پر جھکتے وہ پیپرز اٹھائے لمبے لمبے داغ پڑتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے پوری قوت سے دیوار پر اپنے ہاتھ کی پشت مار گیا تھا۔ ہاتھ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس کی چیخ اور ہاتھ سے خون ٹپکتا دیکھتے عائش کے لبوں سے بھی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ زاویار نے پلٹتے ہوئے اس پر خونخوار نگاہ گاڑی تھی۔ وہ سہمتے ہوئے بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار، تبانہ خانم اس کے ہاتھ سے ٹپکتے خون پر اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بڑھنے سے روکتے، اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے، لمبے لمبے داغ بڑھتے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ رات گئے حویلی داخل ہوا تھا۔ اس کی رنگت سرخ قندھار تھی، اس ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی، آنکھوں میں شدید قسم کی سرخی تھی، سیاہ بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتے زرک خانزادہ کے کمرے کے پاس رک گیا تھا۔ وہ اپنا مضبوط ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر آہستگی سے جماتے دروازہ کھول گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، پورا کمرہ خالی تھا، زرک خانزادہ کہیں نہیں تھا۔ وہ کچھ پل وہاں کھڑا رہا، پھر آہستگی سے کمرے میں داخل ہوتے کمرے کے واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا مضبوط ہاتھ واش روم کے دروازے پر ٹھہرا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ واش روم بھی نہیں تھا،
زاویار خانزادہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی. وہ اب تیزی سے الماری کی طرف بڑھا تھا. وہ ایک ایک کرتے الماری کے پٹ کھولتے چلا گیا تھا. زرق کا سوٹ کیس سارا سامان غائب تھا. وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا. سانس آنا کچھ پلوں کے لیے بند ہوئی تھی. کچھ دوسرے لمحے وہ زرق خانزادہ کے کمرے سے نکلتے تیز تیز قدموں سے داخلے دروازے سے اندر داخل ہوتے. اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے اپنی شال کندھوں سے اتارتے زمین پر پھینک گیا تھا. لالا، ظلم اور کسے کہتے ہیں؟ غیر منصفانہ، غیر جامدار فیصلے کرنا بھی ظلم ہے. کسی کو قید میں رکھ کر اس پر تشدد کرنا صرف ظلم نہیں ہوتا، کسی کو بے بسی کا احساس دلانا بھی ظلم ہے. میرے بہاف پر آپ میرے نکاح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ زرق خانزادہ کے لفظ یاد کرتے جیسے وہ اپنے حواس کھو رہا تھا. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، جیسے وہ پاگل ہو رہا تھا. وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے چیختے ہوئے اس پر رکھے تمام پرفیومز ڈیکوریشن پیسز ایک ہی جست میں نیچے پھینک گیا تھا. عائش جو بیڈ پر لیٹی سو رہی تھی وہ چیخ مار کر اٹھ کر بیٹھی اور عائش کی چیخ پر اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا. عائش خوفزدہ ہوتے ہی بیڈ کی دوسری جانب کھسکی بہت تیزی سے بیڈ سے نیچے اتر گئی تھی. نکلو اس کمرے سے. وہ اس کی طرف دیکھتے دہاڑا تھا. اس وقت کہاں جاؤں؟ عائش نے اس کی دہاڑ پر خوفزدہ لہجے میں پوچھا تھا. وہ بیڈ کی جانب سے جوتوں سمیت چڑھتا اس کی طرف بڑھا تھا. اب کی بار وہ بھاگ نہیں سکی تھی. اس کی دہاڑ اور اس کی سرخ آنکھوں پر عائش کے قدم زمین پر ہی جم گئے تھے. میں غیر منصفانہ فیصلہ کرتا ہوں، میں ظالم ہوں، میں جابر ہوں. وہ اسے دونوں شانوں سے جکڑے چیختے ہوئے پوچھنے لگا. نہیں. وہ اس کے اسے خوف سے سر نفی میں ہلا گئی تھی. تمہیں میں نے خود ونی میں لیا کیا؟ بتاؤ مجھے. تم خود ونی میں نہیں آئی؟ بتاؤ. تمہارے باپ نے مجھے مجبور نہیں کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھ رہا تھا. عائش ساکت سے اسے اب دیکھ رہی تھی. اس کے انداز سے دل بند کر رہے تھے. بکھرے بال، صرف آنکھیں، کنپٹی پیشانی کی ابھری ہوئی رکھے. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا. بتاؤ مجھے. خون کے بدلے خون ہوتا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. میں تمہارے باپ کی جان ہی تو لے رہا تھا. کیوں روکا مجھے؟ بتاؤ. وہ بدحواس ہوتے چیخا تھا. تم بتاؤ عائش ملک. کوئی تمہارے بھائی، تمہارے باپ یا جس سے تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہو، تمہیں پتہ چلے اسے کسی نے کھائی میں پھینک دیا تھا. تم اپنی آنکھوں سے اس کی راکھ دیکھو. تم کیا کرو گے؟ اسے معاف کر دو گی یا اس کا سینے سے دل نوچ لو گی؟ وہ چیخ رہا تھا، شدت گریہ سے چیخ رہا تھا. عائش روتے ہوئے کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی. وہ بہت سختی سے اس کے شانوں کو جکڑے ہوئے تھا. مجھے وہ کرنے پر مجبور کیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا. کیا سوچا تھا تمہارے باپ نے اور تم نے؟ تمہارا مجھ سے نکاح کر دیں گے، سب ختم ہو جائے گا. کیا یہ اتنا آسان ہے عائش ملک؟ وہ گرراتے ہوئے سوال کر رہا تھا. تمہارا بھائی امریکہ میں عیش کرے، میرے بھائی کی لاش بھی نہ ملے. کیا یہ ظلم نہیں عائش ملک؟ پھر میں تو پھر بھی تمہارے بھائی کو مار کر تمہیں آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر ونی میں آئی ہوئی عورت آزاد نہیں ہوتی. آج تمہیں موقع دیتا ہوں آزاد ہونے کا. یہ لو فون، ملاؤ اپنے باپ کو اور کہو کہ اذان ملک کو میرے حوالے نہ کرے، بلکہ اسے قانون کے حوالے کر دے. اگر اذان ملک خود کو قانون کے حوالے کرتا ہے، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں اذان ملک کو کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں بھی آزاد کر دوں گا. وہ اپنی پاکٹ سے موبائل نکالتے اس کی طرف بڑھ گیا تھا. عائش بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. پکڑو. وہ دہاڑ اور تھا. عائش نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑتے مصطفیٰ ملک کا نمبر ڈائل کیا. وہ بے یقینی سے فون کان سے لگائے ہوئے تھی. بیل پر اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا. وہ اسے کندھوں سے جکڑے ہوئے تھا. بیل مسلسل جا رہی تھی. عائش کی دل کی دھڑکن رفتار پکڑ رہی تھی. فون اٹھا لیا گیا تھا. پاپا. وہ شدت کی ریا سے چیخی تھی. فون پر عائش ملک کی چیخ مصطفیٰ ملک کا کلیجہ منہ کو آیا تھا. پاپا. وہ چیختی جا رہی تھی. وہ اس کے کندھوں سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. پاپا پاپا. اس کی فریادیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی. عائش فون پر مصطفیٰ ملک کی لڑکھڑاتی آواز گونج رہی تھی. پاپا. وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی. مصطفیٰ ملک دل پر ہاتھ رکھتے چلے گئے تھے. پاپا مجھے لے جاؤ یہاں سے. وہ کہہ رہا ہے پاپا وہ مجھے آزاد کر دے گا. اذان ملک کو پولیس کے حوالے کر دو. وہ روتے ہوئے فون پر بتا رہی تھی. مصطفیٰ ملک فون پر خاموش ہو گئے تھے. سن رہے ہو نا پاپا؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دے گا، اس نے قسم کھائی ہے. وہ اذان ملک کو کچھ نہیں کہے گا. عائش رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی. وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مار دے گا میرے بیٹے کو. مصطفیٰ ملک جلدی سے بولے تھے. پاپا اس نے خدا کی قسم کھائی ہے. وہ اب زاویار خاندادہ کی طرف دیکھتے روتے ہوئے بولی تھی. وہ جھوٹ بول رہا ہے عائش. وہ چاہتا ہے میں اذان ملک کو پاکستان لے کر آؤں، وہ میرے بیٹے کو کی جان لے لے. 1 مہینہ لگا اسے ٹھیک ہونے میں. جس بے دردی سے اس نے اذان ملک کو مارا تھا تم نے دیکھا تھا، وہ پھر سے مارے گا. نہیں ماروں گا اسے. مصطفیٰ ملک اسے قانون کے حوالے کر دو. اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ. وہ عائش کے کان کی طرف جھکتے حلق کے بل پاگلوں کی طرح چیخا تھا. ٹون کی آواز پر عائش بے یقینی سے اپنی نیلی آنکھیں زاویار خانزادہ پر گاڑ گئی تھی. فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا. زاویار خانزادہ اس کی نیلی بے یقین زخمی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا. اب یقین ہوا عائش ملک، اس کی کہانی میں مصطفیٰ ملک اور تم ظالم ہو. حلق کے بل چیخا تھا.
عائش کو سانس آنے میں دقت ہو رہی تھی۔ چلو تمہیں دکھاؤں تمہارے باپ اور باپ اور تمہارا ظلم، تاکہ تمہیں پتہ چلے زاویار خانزادہ کو ظالم کس نے بنایا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے کھینچتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔